الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون صدق اللہ مولانا العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے ہے، انگنت لا تعداد درود و سلام
امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر حضرات محترم، انسان عقیدہ توحید رکھتا ہو اور پھر کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہو، ایسے شخص کی اللہ زندگی بھی سنوار دیتے ہیں اور آخرت بھی سنوار دیتے ہیں۔ اللہ کا جو ذکر ہے اس کے زمین پر بھی بہت فائدے ہیں، جب انسان قبر میں جائے گا اللہ کے ذکر کے وہاں پر بھی بہت فائدے حاصل ہوں گے۔ پھر جب قیامت آئے گی ساری کائنات کے لوگ جس وقت اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے توحید پرست اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والا اللہ کے عرش کے نیچے بڑے آرام اور سکون سے موجود ہوگا۔ اللہ کا جو ذکر ہے اس کے اندر اتنی رحمتیں ہیں، اتنی برکتیں ہیں کہ انسان تصور کرنا چاہے تو تصور نہیں کر سکتا۔ آج وہ لوگ جو عقیدہ توحید نہیں رکھتے اور اللہ کے ذکر سے غافل ہیں، وہ لوگ بدقسمت ہیں اور اللہ کی رحمتوں سے محروم ہیں۔ کائنات کے رب کے تذکرے، کائنات کے رب کی حمد و ثنا، پانی کے قطرات بھی کرتے ہیں۔ کائنات کے رب کے تذکرے اور اس کی حمد و ثنا ریت کے ذرات بھی کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے تذکرے اور حمد و ثنا پانی کے اندر جو مچھلیاں ہیں وہ بھی کرتی ہیں۔ اللہ رب العالمین کے تذکرے اور حمد و ثنا درختوں کے پتے بھی کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا تذکرہ اور اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، یہ جو آپ قسم کے پھول دیکھتے ہیں، یہ سارے پھول یہ بھی کائنات کے رب کے تذکرے کرتے ہیں، حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔
اور میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، یہ آسمان کے جو تارے ہیں یہ بھی کائنات کے رب کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ یہ جو سورج اور چاند ہیں یہ بھی کائنات کے رب کے تذکرے اور حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ کائنات کا ذرہ ذرہ، آسمان کا ذرہ ذرہ کائنات کے رب کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ اے انسان، تجھ پر اللہ کی کتنی رحمتیں ہیں۔ اے انسان، تجھ پر اللہ کی کتنی مہربانیاں ہیں۔ اے انسان، تجھ پر اللہ کے کتنے احسانات ہیں۔ اگر وہ مجھے اور آپ کو انسان نہ بناتا، اگر وہ مجھے اور آپ کو مسلمانوں کے گھروں میں پیدا نہ کرتا، اگر وہ مجھے اور آپ کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا امتی نہ بناتا، تو ہم اللہ کا نعوذ باللہ استغفر اللہ کیا بگاڑ سکتے تھے؟ اگر اللہ ہمیں جانوروں میں، پرندوں میں، چرندوں میں، درندوں میں پیدا کر دیتا، ہم اپنے عرش والے رب کو کیا کہہ سکتے تھے؟ نہ ہماری جرأت ہے، نہ ہماری حیثیت ہے، نہ ہمارے پاس کوئی طاقت ہے۔ ہمیں اللہ احکم الحاکمین نے اپنی تمام مخلوقات میں سے اعلیٰ اور افضل بنایا ہے، اور پھر صرف اعلیٰ اور افضل نہیں بنایا، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ پھر اللہ نے صرف مسلمان نہیں بنایا، پھر اللہ نے اس نبی کا امتی بنایا ہے۔ کائنات کے رب کی قسم ہے، سارے انبیاء ایک سائڈ پر، میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان الگ اور منفرد ہے، ہمیں اس کا امتی بنایا ہے۔ پھر ذرا غور فرمانا، تورات بھی آسمانی کتاب ہے، انجیل بھی آسمانی کتاب ہے، زبور بھی آسمانی کتاب ہے۔ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام یہ کتابیں لے کے آنے والے صحیفے بھی اللہ رب العزت کی طرف سے جبریل علیہ الصلاۃ والسلام لے کے آئے، لیکن میرے اور آپ کے مالک اور خالق نے جو قرآن پاک جیسی نعمت عطا فرمائی، یہ بھی سب سے منفرد، سب سے اعلیٰ، سب سے برکت والی۔ اور میں اللہ کے ذکر کا تذکرہ کرنے لگا ہوں کہ اللہ کے ذکر سے زمین پر بھی عزتیں ملے گی، اللہ کے ذکر سے قبر میں بھی انشاءاللہ عزتیں نصیب ہوں گی، اللہ کے ذکر سے، اللہ کے فضل و کرم سے قیامت والے دن جب اللہ کی عدالت لگائی جائے گی، اللہ عرش پر بیٹھیں گے، اس وقت بھی اللہ کے فضل و کرم سے توحید پرست اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والا عرش کے نیچے، عرش کے سائے پر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ قرآن پاک، یہ بھی اللہ کا ذکر فرمایا، انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ۔
فرمایا کائنات کے اندر زندگیاں بسر کرنے والوں کو بتلا دو، انہیں آگاہ کر دو، اے میرے سونے نبی جی یہ جو قرآن پاک ہے یہ ذکر ہمارا ہے، اور فرمایا اس کی حفاظتیں کرنے والے بھی ہم خود ہیں، یہ سارا ذکر ہے۔ اگر قرآن پاک نہیں نہ آتا پڑھنا سیکھو، اگر پھر بھی نہیں آتا تو قل ہو اللہ ہی پڑھتے جایا کرو۔ سائیکل پہ جاؤ، موٹر سائیکل پہ جاؤ، گاڑی پہ جاؤ، اللہ کے تذکرے کرتے جاؤ، اللہ کا ذکر کرتے جاؤ، اور اللہ ہی کی ایک ذات ہے جو ہر وقت سنتی ہے۔ دن کو پکارو، دوپہر کو پکارو، شام کو پکارو، رات کو پکارو، تہجد کے وقت پکارو، اللہ کی ذات ہے جو ہر بات کو سنتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ اپنا تعارف کروایا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو کہ اللہ کہاں رہتا ہے، کیسے ہماری بات سنتا ہے؟ اللہ کو پتا تھا لوگوں نے مجھ پر بھی بھروسہ نہیں کرنا، اللہ نے کہا میرے سونے نبی جی اعلان کر کے کہہ دو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي انی فإنی قریب۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو کسی کی محتاج نہیں، اور ہر چیز اس کی محتاج ہے، انسان بھی، جنات بھی، فرشتے بھی، پرندے بھی، چرندے بھی، درندے بھی، زمین بھی اس کی محتاج ہے، آسمان بھی اس کا محتاج ہے، لیکن اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ فرمایا میرے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کو پتا تھا نا، اللہ ہر چیز کو جانتے ہیں، کہ جب یہ لوگ تجھے پوچھے، سوال کریں کہ تیرا اللہ کہاں ہے جس کی تو دعوت دیتا ہے، میرے بھائیو سورہ بقرہ پڑھ کے دیکھ لینا۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دعوت الداعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں جب مجھے کوئی پکارتا ہے میں سنتا ہوں، جب مجھ سے کوئی دعا کرتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ میرے بھائی کو اللہ کو پکارنے والا تو بنے، کوئی اللہ سے دعا کرنے والا تو بنے، کوئی توحید پرست تو بنے، کوئی دین اسلام پر چلنے والا تو بنے۔ کائنات کے رب کا اعلان ہے میں تیری شان رکھ کے بھی قریب ہوں۔ پھر فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، فرمایا تو میری طرف ایک قدم بڑھ کے آ، مثال دی ہے میں دوڑ کے آتا ہوں، تو چند فٹ چل کے میرے پاس آیا، میں اللہ فرماتے ہیں میں 1 میل تیری طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ کیسا الہ ہے، کیسا مالک ہے میرا اور آپ کا، کیسا خالق ہے میرا اور آپ کا۔ ہم اس کو چھوڑ کے پتہ نہیں کدھر کدھر بھاگ رہے ہیں۔ اس زندہ رب کو جس کو اونگ بھی نہیں آتی، اللہ اکبر، اتنی برکت اللہ کے ذکر میں۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نا، زکوٰۃ کا مال تھا، غلہ بھی تھا اور بھی چیزیں تھیں، فرماتے ہیں مجھے اس کا نگران مقرر کر دیا کہ یہ تم نے تقسیم کرنا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن رات کو ایک شخص آیا چوری کی نیت سے، غلہ جلدی جلدی غلہ اٹھانے لگا۔ فرماتے ہیں میں نے اس کو پکڑ لیا، میں نے پکڑا، میں نے کہا اللہ کی قسم میں تجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جاؤں گا اور تیری شکایت کروں گا۔ وہ جو شخص تھا نا، اس نے خدا کا واسطہ دیا کہ مجھے نہ لے کے جاؤ، میں ضرورت مند تھا، میرے بچے بھوکے تھے، میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا، آئندہ نہیں آؤں گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے چھوڑ دیا، اس نے خدا کا واسطہ دیا۔ صبح نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب ملاقات ہوئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ رات کو سنا جو تیرا قیدی تھا جس کو تو نے پکڑا تھا، کیا بنا اس کا؟ عرض کی سونیا میں نے تو اس کو اپنے پاس، آپ کے پاس لے کے آنا تھا، لیکن اس نے اللہ رب العزت کا واسطہ دیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا، اور اس نے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ نہیں آئے گا۔ اور جس کو چوری کی عادت پڑی ہوئی ہو، یہ جاتی نہیں ہے۔ اگلا دن ہوا، رات کو پھر آ گیا، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یقین تھا کہ چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا ہے کہ وہ دوبارہ آئے گا، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی کی بات غلط ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر آیا، پھر پکڑا اس کو، پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اسے کہا اللہ کی قسم میں تجھے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے کے جاؤں گا۔ فرماتے ہیں اس نے پھر رب کا واسطہ دیا، میرے بچے بھوکے ہیں، پریشان ہیں، میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ میں آئندہ نہیں آؤں گا۔ انہوں نے پھر چھوڑ دیا جب اللہ کا واسطہ دیا تو۔ صبح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر پوچھا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ سنا رات کا جو تیرے پاس قیدی آیا تھا اس کا حال سناؤ، بتاؤ کیا بات ہوئی؟ پھر عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پکڑا اسے، پھر آ گیا تھا، میں آپ کے پاس لانا چاہتا تھا، اس نے پھر رب کا واسطہ دیا مجھے، میں نے چھوڑ دیا۔ آقا فرماتے ہیں آج پھر آئے گا، تیسری مرتبہ آیا۔ میں اللہ کے ذکر کے فائدے بیان کر رہا ہوں، اللہ مجھے اور آپ کو کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا یہ نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، ساری کی ساری نماز، قرآن پڑھنا بھی اللہ کا ذکر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ہریرہ یہ رات کو پھر آئے گا۔ وہ پھر انتظار کرنے لگے کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آقا فرمائے اور بات ثابت نہ ہو۔ آیا پھر اسی طرح چوری کرنے لگا کہ اللہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پکڑ لیا، پھر وہی بات ہوئی، اس نے پھر اللہ کا واسطہ دیا۔ جب پکڑا نا تو اللہ کا واسطہ دیا اور کہنے لگا اگر میں تجھے ایک ایسی بات بتاؤں کہ جس سے تجھے نفع ہی نفع ملے پھر مجھے چھوڑ دے گا؟ فرمایا ہاں بتا، کیا بتانا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ جو آیت الکرسی ہے نا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، یہ رات کو پڑھ کے سوئیں نا
تو اللہ ایک فرشتہ نازل فرما دیتا ہے، صبح تک اس کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ اللہ کا ذکر ہے نا سارا۔ فرمایا آیت الکرسی پڑھ کے جو سوتا ہے، کائنات کا رب ایک فرشتہ نازل کر دیتا ہے جو ساری رات اللہ کے اس بندے نے جس نے آیت الکرسی پڑھی ہے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ چھوڑ دیا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ صبح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر پوچھا، سارا ماجرا سنایا کہ اس نے مجھے یہ بات بتائی ہے اور میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے، اس نے فائدہ بتایا۔ آقا فرماتے ہیں پتہ ہے وہ کون تھا، کس سے ملاقات ہوئی تیری 3 راتوں میں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں نہیں آقا مجھے نہیں پتا، میں نہیں جانتا۔ فرمایا شیطان تھا، شیطان تھا لیکن بات اس نے صحیح کی ہے۔ ایک توحید پرست ہو، نمازی ہو، رات کو سوتے وقت فکر کے ساتھ وہ آیت الکرسی پڑھ کے سوئے، اللہ کا ذکر کرے، ساری رات ایک فرشتہ، اربوں خربوں روپے خرچ کر دو، فرشتہ تجھے نہیں مل سکتا اپنے پروٹوکول کے لیے۔ یہ وہ رب کی مرضیاں ہیں۔ ایک فرشتہ پوری رات آپ کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ اس کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں۔ تو میں ذکر کر رہا تھا کہ کائنات کے رب نے کہا کہ میں تو تیری شارک کے قریب ہوں، اور کائنات کے رب کی طرف سے آواز آتی ہے دن کو بھی، دوپہر کو بھی، رات کو بھی، آجا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے، آجا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے، تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے، تو غیران دے بوہے کیوں جانا ہے، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ خالی ہاتھیاں میں جولی بھر دیواں، یہ آواز صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ سکتی ہے۔ کسی دنیا کے پیر فقیر، دنیا کے جو داتا لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، قبروں کے پجاریوں کو یہ آواز نہیں آ سکتی۔ خالی ہاتھیاں میں جولی بھر دیواں، تینوں مال اولاد تے زر دیواں، خالی ہاتھیاں میں جولی بھر دیواں، تینوں مال اولاد تے زر دیواں، تیری ہر مشکل حل کر دیواں، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ مینوں ملن دا لگدا کرایا نہیں، سبحان اللہ۔ کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، جہاں بھی بیٹھ کے اللہ کو پکارتا ہے اللہ اس کی آواز کو سنتا ہے۔ جہاں بھی بیٹھ کے وہ اللہ سے چاہے ملاقات کر سکتا ہے۔ مینوں ملن دا لگدا کرایا نہیں، مینوں ملن دا لگدا کرایا نہیں، تو پھر بھی ملن نو آیا نہیں، میں تے چوکیدار بھی بٹھایا نہیں، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ فرمایا میں تیری شارک کے قریب ہوں۔ کہاں چکروں میں پڑا ہوا ہے، کبھی ملتان جاتا ہے اس حوالے سے،
کبھی احمدہ نگر، کبھی رسول نگر، کبھی امام بری، کبھی لاہور، کبھی کسی جگہ۔ فرمایا میں تو تیرے شارع کے قریب ہوں، مجھے چھوڑ کے کیوں کہاں جاتا ہے؟ اللہ کی قسم میرے ان بھائیوں کو اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ ہم دعا کرتے ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، اللہ شرک کرنے والے جو زندہ ہیں، اللہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ ان کے سینوں میں توحید کا پودا لگا دے، اور جو شرک کرتے کرتے مر گئے، اللہ تیرے حکم کے مطابق، تیرے نبی کے حکم کے مطابق ہم ان کے لیے دعا نہیں کرتے، تو جان اور وہ جان ہے۔ دیکھو نا ابو جہل، اگر عقیدہ توحید نہ ہو، میرے بھائیوں ذرا غور کرو، 55 حج کیے ابو جہل نے، 55 حج۔ دعا کرو اللہ ہمارے نصیبوں میں کوئی ایک ہی کر دے، اللہ ہمیں مکے بھی لے جائے، مدینے بھی لے جائے۔ جب سے یہ لاک ڈاؤن کا سلسلہ ہوا ہے نا، بے شمار لوگ ترس رہے ہیں۔ اگر آج کل عمرہ کھلا ہوا ہے تو وہ بھی بڑا مہنگا بھی ہے، اور پھر اس کی پریشانیاں بھی کچھ بہت زیادہ ہیں، تو ہر مسلمان تڑپ رہا ہے جانے کے لیے۔ تو یہ دعا کر دو اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دے، اللہ ہمیں مکہ بھی دکھا دے، اللہ مدینہ بھی دکھا دے۔ آؤ ذرا سیر کروا دوں مکے مدینے کی، دعا کر دیں۔ مکے تے مدینے جاواں، مکے تے مدینے جاواں، دل بڑا کردا سینے وچ ٹھنڈ پاواں، دل بڑا کردا۔ مکے دے بازار ویکھاں، مکے دے بازار ویکھاں، مدینے دیاں گلیاں، مکے دے بازار ویکھاں، مدینے دیاں گلیاں، جتھے میرے نبی دیاں لگیاں نے تلیاں۔ مکے تے مدینے جاواں، دل بڑا کردا سینے وچ ٹھنڈ پاواں، دل بڑا کردا۔ چھیتی چھیتی لے جا ربا، چھیتی چھیتی لے جا ربا، ترسیاں نے اکھیاں، چھیتی چھیتی لے جا ربا، ترسیاں نے اکھیاں، انج تیرے گھر دیاں لگیاں نے تانگاں۔ مکے تے مدینے جاواں، دل بڑا کردا سینے وچ ٹھنڈ پاواں، دل بڑا کردا۔ اللہ سب کی خواہشات کو پورا فرمائے، اللہ مجھے اور آپ کو بھی بار بار لے کے جائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ابو جہل نے 55 حج کیے، 55، 50 اور 5۔ کیوں جی تھوڑے ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ شاید کو آج کل ایسا بندہ نہ ملے جس نے 55 حج کیے ہوں گے، لیکن کائنات کے رب کے دربار میں ایک بھی حج قبول نہیں ہوا۔ اللہ اکبر، ایک بھی حج قبول نہیں ہوا، ایک بھی۔ اور صرف حاجی نہیں کیے 55، جو حاجی جایا کرتے تھے نا، ابو جہل ان کی بڑی خدمت کیا کرتا تھا، ان کو ستو بنا کے نا شکر کا شربت پلانا، پانی پلانا، ان کا خیال رکھنا، ان کو سہولتیں دینا۔ نہ اللہ نے اپنے دربار کے اندر وہ محنت قبول کی، اور نہ 55 میں سے ایک بھی حج اللہ نے اپنے دربار میں قبول نہیں کیا۔ اندازہ فرماؤ کتنی بڑی بات ہے عقیدے کی۔
اب جن کے عقیدے نہیں بھی ٹھیک وہ بھی کہتے ہیں ہم توحید پرست ہیں. او بھائی اللہ کو دھوکہ کیسے دو گے؟ اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. توحید کا بڑا مطلب میں آپ کو بتا دوں. توحید کا مین بات بتلا دوں آپ کو کہ توحید پرست کا یہ جو ماتھا ہے نا یہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکتا سوائے اللہ کے. جو مرضی کوئی کر لے. جناب بلال نے بھی کہا تھا کہ زیادہ سے زیادہ موت آ جائے گی. ماں جی زنیرہ نے بھی کہا تھا کیا کر لو گے؟ مجھے زیادہ سے زیادہ موت آ جائے گی. لیکن زبان پر اللہ احد، اللہ ایک ہے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. لوگوں قیامت تک اللہ کے فضل سے اہل حدیث کے ممبروں محراب سے یہ اعلان ہوتا رہے گا کہ اللہ ایک ہے. انشاءاللہ یہ عقیدہ توحید ہے. اور اگر یہ عقیدہ نہ ہوا، میں نہیں کہہ رہا میرے پاس کوئی اختیار نہیں، اگر یہ عقیدہ نہ ہوا، اگر عقیدہ توحید میں رائی کے دانے برابر بھی ملاوٹ ہو گئی، رب کعبہ کی قسم ہے نہ تہجد قبول ہے، نہ فجر قبول ہے، نہ ظہر قبول ہے، نہ عصر قبول ہے، نہ مغرب قبول ہے، نہ عشاء قبول ہے، نہ روزے قبول ہیں، نہ حج قبول ہے، نہ عمرہ قبول ہے، نہ صدقہ اور خیرات، نہ قربانی قبول ہے. توحید کا مسئلہ اتنا بڑا مسئلہ ہے. کیوں ابو جہل کے حج قبول نہیں کی اللہ نے؟ وہ ایک اللہ کے بعد دوسروں کو بھی داتا مانتا تھا، وہ ایک جگہ نہیں تھا، اس کا ماتھا ایک جگہ پہ نہیں جھکتا تھا. جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیغام لے کے آئے تھے اللہ کا، اس پیغام کے مطابق وہ زندگی بسر نہیں کرتا تھا. اس کے بڑے داتا تھے، اس کے بڑے خدا تھے، اس کے بڑے مشکل کشا تھے، اس کے بڑے حاجت روا تھے. کائنات کے رب کو نہیں تسلیم کیا واحد کہ وہی مالک ہے، وہی خالق ہے، وہی رازق ہے. اللہ نے کہا تیرے 55 ہاتھ کیا 55,000 بھی ہوتے تو میرے لیے کچھ بھی نہیں تھے. اور دوسری طرف ایک مومن بندہ، چاہے غربت کی زندگی بسر کرنے والا، پھٹے پرانے کپڑے پہننے والا، مزدوریاں کرنے والا، یا کروڑ پتی ارب پتی، عقیدہ توحید رکھتا ہے، اللہ کے سوا کسی کو مشکل کشا نہیں کہتا، اللہ کے سوا کسی کو حاجت روا نہیں کہتا، اللہ کے سوا کسی کو زندگی اور موت کا مالک نہیں سمجھتا، اللہ کے سوا کسی کو نفع اور نقصان کا مالک نہیں سمجھتا، اللہ کے سوا بیٹے بیٹیاں دینے والا یا نہ دینے والا کسی کو نہیں سمجھتا. جا کے خانہ کعبہ پر نظر پڑتی ہے نا، ابھی اندر نہیں گیا، ابھی اندر نہیں گیا، ابھی ٹیکسی سے اترا ہے، سامان ہوٹل میں رکھا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہوا اللہ کے گھر کی طرف روانہ ہوتا ہے. میناروں پر نظر پڑتی ہے، بیت اللہ کی عمارت پر نظر پڑتی ہے. کائنات کا رب کہتا ہے تو توحید والا ہے، تو میرا ہے اور میں تیرا ہوں، جا زندگی کے جتنے تو نے گناہ کیے ہیں سارے میں معاف کر دیتا ہوں. کئی آدمی ایسے ہوتے ہیں، بات کو توجہ سے سننا، گہرائی کے ساتھ، فائدہ ہو جائے گا. اور یہ جتنے بھی ہم گفتگو کرتے ہیں نا،
چاہے یہاں پہ، چاہے بازار میں، چاہے گھر میں، یہ ساری ریکارڈ ہوتی ہے، قیامت والے دن چلنی ہے ریکارڈنگ، یہ ساری ریکارڈنگ چلنی ہے۔ اب ایک بات کہنے لگا ہوں، ذرا غور فرمائیے گا کہ کئی بندے اچھے ہوتے ہیں، وہ نماز تمام مصالح کی مسجد میں پڑھ لیتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ اللہ ان کی نمازوں کو قبول فرمائے۔ میں تو دعا کرتا ہوں اللہ جو بھی توحید پرست ہو، جو نماز پڑھتا ہے نا، چاہے گھر پہ پڑھتا ہے، جہاں بھی پڑھتا ہے، اللہ اس کی نمازوں کو ضائع نہ کرنا، قبول کر لینا۔ لیکن ایک بات کو غور کرنا، نوٹ کر کے لے جانا، جب وقت کا تو اللہ کو پتہ ہے، جب میں فوت ہو جاؤں گا نا، دنیا سے جانا ہے، مجھے کوئی یہ نہیں کہے گا فلاں مسلک کا کہے گا یہ ہمارا ہے، فلاں مسلک کا کہے گا یہ ہمارا ہے، فلاں مسلک کا کہے گا یہ ہمارا ہے، وہ کہے گا جنازہ ہم نے پڑھانا ہے، وہ کہے گا جنازہ ہم نے پڑھانا ہے، وہ کہے گا جنازہ ہم نے پڑھانا ہے۔ نہ اللہ کے فضل سے جب میں دنیا سے جاؤں گا، توحید پرست جنازہ پڑھائے گا آگے کھڑا ہو کے، اللہ کی مہربانی سے۔ دوگلاپن اللہ کو اچھا نہیں لگتا۔ توحید پرست ٹھکانوں کی تلاش کرتا ہے، توحید پرست ہر جگہ پہ نہیں جاتا۔ توحید پرست کون ہے؟ میں اہل سنت کو نہیں کہہ رہا، اہل دیوبندی کو نہیں کہہ رہا، اہل حدیث کو نہیں کہہ رہا۔ توحید پرست وہ ہے جو کائنات کے امام نے جو بتلایا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، دو اصول بتلائے ہیں، جو اس پر عمل پیرا ہے وہ توحید پرست ہے، چاہے وہ میری ذات ہے، چاہے وہ آپ کی ذات ہے، وہ توحید پرست ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ذرا غور فرمانا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، اور اللہ نے بڑی پیاری بات کی ہے۔ قرآن تو سارا ہی پیارا ہے، بڑی محبت والا۔ کیا بات ہے، اللہ کی قسم ہم خوش قسمت ہے، ہمیں قرآن جیسی نعمت بھی اللہ نے عطا فرمائی۔ اور میں کہا کرتا ہوں نا، ہماری جو پرابلم ہے، جو مصیبتیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، کاروبار کی، گھریلو، دیگر، علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے بڑی دیر پہلے فرمایا تھا کہ ادھر آ مسلمان تجھے میں بتاؤں، ادھر آ مسلمان تجھے میں بتاؤں، تو در در کی ٹھوکریں کیوں کھا رہا ہے؟ محمد کے قرآن کو تو نے چھوڑا، تو اپنے کیے کی سزا پا رہا ہے۔ ورنہ آؤ ذرا قرآن سنو، سورہ آل عمران ہے، فرمایا وَآتِیُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف آ جا تاکہ تجھ پر رحمت کی جا سکے۔ یہ رب کا قرآن ہے، کسی اور طرف جانے والے کو نہیں پیغام دیا۔ فرمایا اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، فرمایا وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنات عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، فرمایا اس جنت کی طرف آ جس کی لمبائی چوڑائی بہت زیادہ ہے۔ اور اللہ نے فرمایا تو قرآن حدیث کی طرف آ، میری طرف آ، میرے نبی کی طرف آ، فرمایا تاکہ میں تجھ پر رحمت کر سکوں۔ تو میں بات کر رہا تھا اللہ کے ذکر کی، کہ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ توحید پرست کرے، دنیا میں بھی عزت ملے گی، قبر میں بھی عزت ملے گی، محشر کے میدان میں جہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا عرش کے علاوہ، اس کثرت سے توحید پرست جو ذکر کرے گا اللہ کا، اللہ کے عرش کے نیچے جگہ مل جائے گی کثرت کے ساتھ۔
فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے انسان میرا ذکر کر، کثیر تعداد میں، زیادہ سے زیادہ میرا ذکر کر۔ فرمایا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، فرمایا صبح بھی میرا ذکر کر، شام کو بھی میرا ذکر کر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے، میرے سونے پیغمبر نے ہمیں سبق دیا، فرمایا میں 100 مرتبہ کم از کم روزانہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں، اللہ کا ذکر کرتا ہوں۔ پھر یہی نہیں فرمایا، اگلی بات بھی سن لو، فرمایا میں محمد، میں اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم الگ بیٹھ کے بھی اللہ کے سامنے رو رو کے اللہ سے معافیاں مانگتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، اللہ کا ذکر کرتا ہوں، اللہ کا تذکرہ کرتا ہوں۔ دیکھو میں نے ابھی ابو جہل کا آپ کو سنایا کہ 55 حج کیے تھے ابو جہل نے، 55 حج۔ یارو تھوڑے نہیں ہوتے، آج کوئی بندہ نہیں نظر آتا ہمیں جس نے 55 حج کیے ہوں۔ اب دیکھیں ان کے بیٹے کی قسمت بدلنے لگی ہے۔ حدیث کی کتابیں اٹھا کے دیکھو، میں اللہ صدقے قربان جاؤں، جو تیری طرف قدم اٹھاتا ہے تو اس پر رحمتوں کی بارش کرتا ہے، جو تیری طرف رجوع کرتا ہے تو اسے عقیدہ توحید کا مالک اور وارث بنا دیتا ہے۔ یہ اکرمہ، یہ ابو جہل کا بیٹا ہے، یہ بھی دین سے دور ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کے بعد نا یہ وہاں سے بھاگ نکلا وہاں سے کہ نعوذ باللہ میں نے یہ مسئلہ قبول نہیں کرنا، میں نے نہیں اللہ کے نبی کی تابع داری کرنی، فرما برداری کرنی۔ کائنات کے رب نے کہا کہ تجھے کیا پتا ہے تو نے کیا کرنا ہے، یہ تو ہم جانتے ہیں۔ گیا جا کے نا دریا سمندر جو بھی تھا وہاں گیا، کشتی میں سوار ہو گیا کہ میں یہاں سے نکل جاؤں، دور بھاگ جاؤں، جس طرح کئی اہل حدیثوں سے دور بھاگتے ہیں۔ لیکن ہم کہتے ہیں ہمارے قریب تو آ کے دیکھو، ہمارے پاس تو آ کے بیٹھو، اللہ کی قسم تجھے اللہ اور اللہ کے نبی کی باتیں بتائیں گے اور کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں، جو اللہ نے سلیبس دیا ہے وہی بتائیں گے۔ اور پھر جو بھاگتا ہے ان میں سے پھر کبھی کوئی آتا ہے تو پھر جاتا نہیں ہے، شعور والا آدمی نہیں جاتا۔ وہ کہتے ہیں اہل حدیث تو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات بتاتے ہیں، عورتوں کو بات ہی نہیں بتاتے۔ اکرمہ چلے گا، اب پلے باندھ کے لے جانا، حدیث بیان کر رہا ہوں۔ سمندر، دریا، جب کشتی درمیان میں پہنچتی ہے، ابھی منزل بہت دور ہے، وہاں پہ طوفان آ جاتا ہے، کشتی ڈولے لینے لگ جاتی ہے۔ اب کشتی کا جو ملاح ہے وہ کچھ سمجھدار تھا، توحید پرست تھا، اہل حدیث تھا۔ اہل حدیث کا مطلب ہے قرآن و حدیث کو ماننے والا، قرآن و حدیث کی بات کو آخری سمجھنے والا۔ اس نے اعلان کیا کہ طوفان بڑا ہے، بچنے کی کوئی امید نظر نہیں آتی، پھر بھی اگر دعا کر سکتے ہو تو اس رب سے کرو جس کے اختیار میں سارا کچھ ہے۔
وہی بچا سکتا ہے، یہاں سے اور کوئی نہیں بچا سکتا۔ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے اکرمہ سوچ میں پڑ گیا کہ اس نے بات کیا کر دی ہے۔ اس نے تو وہی بات کی ہے جو مکے میں آمنہ کا لال کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں اس سے بھاگ کے آیا ہوں۔ آج اگر صرف اسی پر توکل کرنا ہے، اگر آج اسی پر بھروسہ کرنا ہے، تو میرے نکلنے کا فائدہ کیا تھا، مقصد کیا تھا؟ اللہ اکبر، بات سمجھ آ گئی۔ کشتی بے حفاظت نکل گئی، آئے آمنہ کے لال علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، نبیوں کے سردار کے پاس آئے، ساری کائنات کے امام کے پاس آئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چہرہ مبارک اٹھایا، اللہ اکبر، آخری بات سن لو۔ فرمایا اکرمہ تو؟ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں کدھر آئے ہو؟ آقا مجھے اپنے خادموں میں شمار کر لیجئے، شامل کر لیجئے، کلمہ پڑھنے آیا ہوں، آپ کا غلام بننے آیا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر ایک بات کی، فرمایا کہ مجھے آج سمجھ آئی ہے، مجھے ایک خواب آیا تھا، پہلے مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ خواب کیا ہے، اس کی تعبیر کا پتہ نہیں چل سکا۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سا خواب تھا؟ فرمایا کہ مجھے خواب آیا تھا کہ ابو جہل کے گھر توحید کا پودا لگا ہے۔ اللہ اکبر، آج مجھے اس جو ہے وہ خواب، اس کی تعبیر کا پتہ چل گیا ہے اکرمہ جب تم آئے ہو۔ تو میرے بھائی اس اللہ کی دعوت دیتے ہیں، اللہ کی توفیق سے اسی کی طرح بلاتے ہیں، اور کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کو پیر و مرشد مان لو، ان کو رہبر و رہنما مان لو، زندگی بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جب بندہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے نا تو توحید پرست بننے میں دیر نہیں لگتی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔